السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور ان سے فوجی کمک بھیجنے کی درخواست کی اور کچھ یورپی فوجی کمک اسے میسر بھی آ چکی ہے، لہذا بات واضح ہے کہ میں شاہ یروشلم کا حریف ہوں، اور مریم اگر اس کا کوئی راز لے اڑی ہے تو اسے میرے یا پھر تمہارے تک رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ قاسم عالم حیرت میں ڈوبا صلاح الدین کا منہ تک رہا، اور جب اس نے بات ختم کی تو قاسم حسین فی الفور گویا ہوا، آقا آپ کا فرمان بجا ہے، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ مریم نے نہ تو میرے تک رسائی حاصل کی ہے اور نہ ہی دارالوزارت تک رسائی حاصل کی ہے۔ صلاح الدین نے لاپرواہی سے جواب دیا، عین ممکن ہے کسی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہو۔ اسی لمحے وہ غلام کمرے میں داخل ہوا جو صلاح الدین کے حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہوا تھا۔ غلام نے مطلع کیا، آقا فقیہ عیسیٰ حقاری حاضر ہیں۔ صلاح الدین نے بے ساختہ کہا، قاسم حسین تمہاری مریم آن پہنچی۔ قاسم حسین نے بکھلا کر کہا، آقا آپ کیا فرما رہے ہیں، مریم کہاں آ گئی ہے؟ صلاح الدین نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ فقیہ عیسیٰ حقاری اندر داخل ہوئے۔ ان کے عقب میں پردے میں ملبوس ایک خاتون تھی جس کا چہرہ بھی پردے میں تھا۔ صلاح الدین نے عیسیٰ حقاری کا احترام ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا۔ فقیہ عیسیٰ حقاری ادا پیش کرنے کے بعد گویا ہوا، آپ کی امانت میرے ہمراہ ہے۔ صلاح الدین نے حکم صادر کرتے ہوئے کہا، اسے کہیں کہ چہرے کا پردہ ہٹا دے، یہاں کوئی نامحرم موجود نہیں ہے۔ فقیہ عیسیٰ حقاری کی نظر قاسم حسین پر پڑی جو کھڑا آنے والی عورت کو گھور رہا تھا۔ خاتون صلاح الدین کا حکم سن چکی تھی، لہذا اس نے کسی کے کہنے سے قبل ہی اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دیا۔ قاسم حسین جو پہلی ٹکٹکی باندھے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، سب سے پہلے اس پر اس خاتون کی نگاہ پڑی۔ خاتون کے دیدے حیرت سے پھیل گئے اور اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ قاسم حسین کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھی، وہ بھی سکتے کے عالم میں تھا۔ فقیہ شہر نے حیرانی کے عالم میں اپنی جگہ کھڑے تھے۔ صلاح الدین محض وہ ہستی تھی جو حاضرین کی کیفیت سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صلاح الدین نے فقیہ شہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم فقیہ، یہ دونوں میاں بیوی عرصہ دراز سے ایک دوسرے سے نالاں تھے اور شک و شبے کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ اس دن یہ خاتون میرے پاس آئی، میں نے اس کی بات سننے کے بعد انہیں آپ کے حوالے کر دی۔ اس خاتون کا نام مریم ہے اور یہ عیسائی ترک کر کے نو مسلم ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی ہے۔ ان کے شوہر قاسم حسین میرے اور سلطان دمشق کے زیر سایہ ملازمت کر چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ دونوں میاں بیوی مصر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین نے قاسم حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قاسم اب سکتے کی حالت سے باہر نکل آؤ، قدرت نے تم دونوں میاں بیوی کو ڈرامائی انداز میں ملا دیا ہے، خدا کا شکر ادا کرو، اس نے تمہارا ملاپ کو ممکن بنایا۔ تم دونوں مہمان خانے میں مقیم رہو اور قاہرہ کے حالات ٹھیک ہونے کا انتظار کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ سکھ بانٹو۔ فرصت کے لمحات میسر آتے ہی تم دونوں سے ملاقات کروں گا اور تمہارے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ صلاح الدین کے حکم کے مطابق قاسم اور مریم دونوں مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ تنہائی میسر آتے ہی دونوں فرطہ جذبات سے مغلوب ہو گئے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ قاسم حسین نے مریم کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ اس نے نگر نگر کی خاک چھانی لیکن بے سود، وہ مریم کی تلاش میں ناکام رہا۔ اس نے دمشق سے قاہرہ کا رخ کیا اور قاہرہ سے اسکندریہ کا رخ کیا۔ وہ یروشلم میں بھی اسے تلاش کرتا رہا، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ محض یہ بات اس کے علم میں آئی، مریم نے اس سے لاتلقی اختیار کر کے شاہ یروشلم کو اپنی خدمات پیش کر دی ہیں، اور اب وہ ان کے لیے مسلمانوں کی مقبری کرنے میں مصروف ہے۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب مریم عالم پریشانی میں خوف و راز کا شکار ہو کر مصر کے دارالوزارت میں آن وارد ہوئی۔ اس نے مصر کے وزیر اعظم صلاح الدین سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں اسے صلاح الدین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور اس ملاقات کے دوران اس نے صلاح الدین کے سامنے ایک بہت بڑی سازش بے نقاب کی، اور اس سازش کی تصدیق کے بعد مابعد اسکندریہ کے گورنر نجم الدین بن مزیال نے بھی کر دی، جس نے مریم کی اس کاوش کو تقویت بخشی اور سازشی ٹولے کی شناخت بھی کر لی تھی۔ اس سازش کو کچلنے کے لیے اور سازشی ٹولے کے ساتھ نپٹنے کے لیے جو کارروائی کی گئی اور اس کا حوال اگلے صفحات میں پیش کیا جائے گا۔ فی الحال قاسم حسین اور مریم کی ملاقات کے بعد کا احوال پیش خدمت ہے۔ قاسم حسین اور مریم کی ملاقات ایک لمبی جدائی کے بعد ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے ہوئے چند لمحے تک یہی گمان کرتے رہے کہیں وہ خواب میں تو نہیں، لیکن صلاح الدین نے جب انہیں مہمان خانے کی زینت بننے کا حکم صادر کیا تب وہ دونوں حواس کی دنیا میں واپس لوٹ آئے۔ لیکن اس ڈرامائی ملاقات کے بعد جس سحر میں وہ مبتلا تھے، ابھی وہ اس سحر سے آزاد نہ ہوئے تھے۔ غلام جب انہیں مہمان خانے چھوڑ کر واپس چلا گیا
تب وہ اس شہر سے باہر نکلنے لگے۔ قاسم حسین نے مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مریم کیا واقعی میں تمہیں ہوش آواز میں دیکھ رہا ہوں؟ مریم نے جواب دیا، میں بھی سوچ رہی ہوں ہماری ملاقات واقعی حقیقی ہے یا کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ قاسم حسین نے خوشگوار لہجے میں کہا، یقیناً میں اپنے ہوش آواز میں ہوں۔ مریم شرارت سے گویا ہوئی، اگر تمہارے حواس قائم ہیں تو بتاؤ تم دارالوزارت کیا لینے گئے تھے؟ کیا تم وہاں پر میری آمد سے باخبر ہو چکے تھے؟ قاسم حسین نے جواب میں کہا، یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تم گزشتہ 3 ماہ سے لاپتہ تھی۔ تم دمشق سے لاپتہ ہو کر قاہرہ میں ملی، اور وہ بھی ڈرامائی انداز میں۔ یہ کیا چکر ہے؟ مریم مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، یہ چکر بعد میں بتاؤں گی، پہلے اپنی رام کہانی سناؤ۔ قاسم حسین ایک سرد آبرتے ہوئے کہا، میری رام کہانی کیا سنو گی؟ تمہارے لاپتہ ہونے کے بعد میری تو دنیا ہی الٹ گئی اور مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی جو اب تک برقرار ہے۔ مریم نے ادائے دل ربا سے کہا، اگر میری غیر حاضری نے تمہیں دیوانہ بنا دیا تھا تو تمہیں چاہیے تھا مجھے تلاش کرتے۔ قاسم حسین گویا ہوا، تم کیسی بات کر رہی ہو؟ میں دیوانہ تو تمہاری تلاش میں ہوا ہی تھا، لیکن دیوانہ واد تو میں تلاش کرتا پھرتا۔ مجھے تن من کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ رہا۔ لوگ کہتے تھے تم میرے ساتھ بے وفائی کر کے اپنے ہم مزموں کو پناہ میں چلی گئی ہو۔ بعض لوگوں کا خیال تھا تم شاہ یروشلم کی جاسوسہ تھی اور کوئی اہم راز تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا جسے لے کر تم یروشلم سے فرار ہو گئی تھی۔ مریم نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لوگوں نے کہا اور تم نے یقین کر لیا؟ قاسم حسین نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں مریم، میرا دل گواہی دیتا تھا تم بے وفا نہیں ہو، لہذا میں تمہاری تلاش میں مارا پھرتا رہا۔ دمشق میں تلاش کرنے کے بعد قاہرہ اور اسکندریہ کا چپا چپا چھان مارا، یروشلم میں بھی تمہاری تلاش میں گیا۔ میری پریشانی اس لیے 2 چند ہو گئی، تمہارے اہل خانہ بھی تمہارے بارے میں لا علم تھے اور وہ تمہیں کوسنے دیتے تھے جیسے انہیں تم سے کوئی شکایت تھی۔ تمہاری تلاش میں سر کھپاتے ہوئے ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب میں تمہاری تلاش میں مدد کے حصول کے لیے اپنے آقا صلاح الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تاکہ ان کی مدد سے تمہیں تلاش کر سکوں، لیکن خدا نے یہاں پر ڈرامائی انداز میں ہماری ملاقات کروا دی۔ قاسم حسین نے جب سکوت اختیار کیا تو مریم گویا ہوئی، میں تمہارے لیے ناحق پریشانی اور تکلیف کا باعث بنی، اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ قاسم حسین نے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، معذرت پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے بھی تو پریشانی اور دقتیں اٹھائی ہوگی۔ مریم نے قاسم حسین کو محبت پاش نظر سے گھورتے ہوئے کہا، پریشانی تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، در حقیقت میں نے تمہارے پیار میں ڈوب کر اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا۔ تم جانتے ہو میرے اہل خانہ تمہارے ساتھ میرے مراسم کے حوالے سے کس قدر سیخ پا ہوتے تھے اور وہ تمہاری مخالفت میں زمین آسمان ایک کر دیتے تھے، لیکن وہ وقت بھی آن پہنچا کہ ان کے خیالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے تمہارے ساتھ میری شادی کی حامی بھر لی۔ در حقیقت یہ میرے والدین نے ایک چال چلی تھی۔ غالباً تم لا علم ہو کہ اسکندریہ میں شاہ یروشلم کے مقبر روبہ عمل ہے۔ جب ان کے علم میں یہ بات آئی میں ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہوں جو دمشق کے شاہی لشکر کا ایک لشکری ہے، انہوں نے فوراً میرے باپ کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور یہی رابطہ میرا اور تمہاری شہادت کی بنیاد بنا۔ یہ وہ ایام تھے جن میں مجھے بے حد خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی تھی، اور اس خوشی کے عالم میں اس جانب قطعاً کوئی توجہ نہ دی۔ یہ انہونی کیسے ہوگی؟ میرے اہل خانہ تمہارے ساتھ میری شادی کے اس قدر مخالفت تھے، پھر چشم زدن میں یہ خوشی اس شادی پر کیسے تیار ہو گئے؟ مریم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، برکیب تمہارے ساتھ شادی ہونے کے بعد تمہارے ہمراہی میں دمشق آن پہنچی۔ ابھی تھوڑے دن گزرے تھے تمہاری غیر حاضری میں پہلے ایک عورت نے میرے ساتھ رابطہ کیا، دوسری مرتبہ اس کے ہمراہ ایک مرد بھی تھا۔ انہوں نے بتایا وہ اسکندریہ سے مجھے میری ماں کی علالت کی اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں۔ مزید برآں ان کی حالت زیادہ خراب ہے اور وہ مجھ سے ملنے کے متمنی ہیں۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا، قاسم سے پوچھ لو تو ہم تمہیں اسکندریہ پہنچا دیں گے۔ وہ کئی مرتبہ میرے پاس آئے اور یہ باتیں کرتے رہے، لیکن میرا دل ڈاواں ڈول تھا، لہذا میں نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک دن جب کہ تم اپنی ڈیوٹی پر تھے، ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، سلطان کے محل کا ایک ہرکارہ دروازے پر کھڑا دکھائی دیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا محل کے قریب ہی گھوڑا وحشی ہو گیا تھا اور اس نے تمہیں زمین پر پٹخ دیا۔ تم زخمی حالت میں ہو اور تم نے مجھے بلایا ہے۔ میں حواس باختہ ہوگی، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہوگی۔ میں سوچ رہی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی عالم وحشت میں اس بند گاڑی میں سوار ہوگی جو ہرکارہ اپنے ہمراہ لایا تھا۔ بند گاڑی میں بیٹھنا میرے لیے عذاب بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی مقام پر رکی
وہ 2 ہٹے کٹے اشخاص گاڑی کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گئے۔ اگرچہ میں نے بساط بھرپور کوشش کی، وہ چیخ و پکار بھی کی، لیکن انہوں نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور میں ان کے شکنجے میں آ گئی۔ قاسم حسین نے مریم کی محبت میں ڈوبے ہوئے شیریں لہجے میں کہا، میرا دل بار بار دہائی دیتا تھا، میری مریم میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مریم کی آواز جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قاسم عورت وفا کی دیوی ہے، اس پر بے وفائی کا لیبل چسپاں کرنا ہی حماقت ہے۔ وہ زندگی میں ایک بار ہی محبت کرتی ہے اور اپنی محبت پر اپنی وفا نچھاور کر دیتی ہے۔ قاسم حسین نے چہکتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، پھر بتاؤ تم جن لوگوں کے ہتھے چڑھی تھی ان سے نجات کیسے پائی؟ مریم نے اپنی رام کہانی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، 2 آدمیوں نے مجھے دائیں بائیں اطراف سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے جب پیاس محسوس کی تو ان سے پانی مانگا۔ ایک آدمی نے گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا اور وہاں سے شربت کا ایک گلاس میرے لیے آیا۔ پیاس کی وجہ سے میرا اس قدر برا حال ہو رہا تھا، میں نے شربت کا گلاس منہ سے لگایا اور غٹا غٹ پی گئی۔ مشروب پینے کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ غالباً اس میں کسی نشہ آور شے کی آمیزش کی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ قاسم حسین نے استفسار کیا، ان لوگوں کا تعلق اسکندریہ سے تھا؟ مریم نے جواب دیا، پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، وہ مجھے اسکندریہ لے جا رہے ہیں، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو اپنے آپ کو یروشلم میں پایا۔ میں یروشلم کے کوتوالے شہر کے نجی جیل میں بند تھی اور مجھ پر جاسوسی کی فرد جرم عائد کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مجھ پر جاسوسی کے الزام کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ میری نگرانی پر ایک عورت مامور تھی۔ اس قید خانے کا دروازہ مضبوط لوہے کا تھا اور باہر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور پہرے دار گشت کر رہے تھے۔ رات گئے مجھے کوتوال شہر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے مجھے یروشلم کی جاسوسی کرنے کا دباؤ ڈالا۔ مجھے ان لوگوں کی اس حرکت نے ان سے سخت نالاں کر دیا اور مجھے ان سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کوتوال شہر کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ پیشکش کو ٹھکرانے کے نتیجے میں قید خانے والی میری نگران عورت نے مجھ پر اس قدر شدید تشدد کا نشانہ بنایا، میں بے ہوش ہو گئی اور بے ہوشی کے دوران تمہاری امانت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ امانت کے ضائع ہونے کے ذکر پر مریم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اگرچہ قاسم حسین اسے دلاسا دیتا رہا، لیکن وہ کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ عورت کی کل کائنات ہی اس کا بچہ ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے بچے کا منہ بھی نہ دیکھا تھا اور ابھی اس نے اس کی آواز بھی نہ سنی تھی کہ اسے بچے کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اس نے اس غم کو ایسا سینے سے لگایا، جب بھی اسے اپنے بچے کا خیال ستاتا تو وہ رونے لگ جاتی۔ قاسم حسین اسے رونے دیتا تاکہ رونے سے اس کے غم کی شدت میں کمی واقع ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ وہ دونوں میاں بیوی ابھی رات کے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہیں اطلاع پہنچائی گئی کہ صبح انہوں نے عازم دمشق ہونا ہے۔ یہ حکم وزیراعظم صلاح الدین کا تھا اور قاسم حسین کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں وزیراعظم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے، بلا چون چناں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عازم دمشق ہو جائے۔ لہذا اگلی صبح دونوں میاں بیوی عازم دمشق ہوئے، کیونکہ صلاح الدین کے حکم کے خلاف ورزی کی جرات وہ دونوں نہیں کر سکتے تھے۔ صلاح الدین جب سے مصر کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوا تھا، اس وقت سے مصر بالخصوص قاہرہ کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ پرانے امراء و سردار سبکدوش کیے جا رہے تھے اور ان کے عہدے اہل دمشق پر کیے جا رہے تھے۔ لہذا ہر ایک مصری سردار امیر بے چینی اضطراب میں مبتلا تھا۔ ان کی حتی الامکان یہی کوشش تھی صلاح الدین مصر میں اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ نہ جما سکے، اور اگر ایک مرتبہ اس کا شکنجہ مضبوط ہو گیا اور اس نے مصر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مصر کو اس کی گرفت اور شکنجے سے نکال نہ سکے گی۔ یہی وجہ تھی وہ اس کے خلاف سازشوں اور رشتہ داریوں میں مصروف تھے اور وہ اس کی مخالفت پر جائز اور ناجائز قدم اٹھانے پر آمادہ تھے، اور وہ ہر حربہ ہر کاوش بروئے کار لا رہے تھے۔ صلاح الدین کے خلاف جس سازش کی کھچڑی پک رہی تھی، اس کا روئی رواں اور سربراہ دروغہ شاہی ملات نجا تھا، اور اس کی سازشی ٹولے میں درجہ ذیل عہدیداران بھی شامل تھے۔ کاتب عبدالصمد، شاعر عمار یمنی، مصر کا نیا قاضی القضادہ فاضل بن کامل۔ اس سازشی ٹولے نے اسکندریہ کے گورنر نجم الدین بن مزیال کو اپنی سازشی ٹولے میں شامل کرنے کے لیے یہ پیشکش کی کہ سازش کی کامیابی کے بعد اسے وزیراعظم کا عہدہ تفویض کیا جائے گا۔ اگرچہ نجم الدین بن مزیال مصر کا ہی باشندہ تھا، لیکن وہ صلاح الدین کا زیر بار احسان تھا، کیونکہ صلاح الدین نے اسے اسکندریہ کی گورنری تفویض کی تھی۔
لہذا اس نے صلاح الدین کی اس سازش سے مطلع کرتے ہوئے اس سازش کا بھید کھول دیا۔ صلاح الدین نے اسکندریہ کے گورنر کے بیان کو اس لیے سچ تسلیم کر لیا کہ وہ دو دن قبل ہی اس سازش سے باخبر ہو چکا تھا۔ لہذا اس نے اسکندریہ کے گورنر کے بیان کی چھان بین کیے بغیر ہی اسے من تسلیم کر لیا۔ داروغہ شاہی ملات نجا کے خلاف ٹھوس شواہد موجود تھے۔ اس نے شاہ یروشلم کے سفارتکار سے اپنی سازش پروان چڑھانے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے کئی ملاقاتیں کی۔ لہذا اب اس سازش اور سازشی ٹولے کے خلاف کارروائی کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اگرچہ صلاح الدین کو مصری امراء کی جانب سے تشویش لاحق تھی اور ان کی بغاوت کے خطرے کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی، لیکن ان میں اکثر امراء بذات خود اس سازش میں شریک تھے اور دست تعاون دراز کر رہے تھے۔ لہذا وہ بھی کارروائی کی زد میں تھے اور ان کی گرفتاری بھی یقینی تھی۔ اگرچہ صلاح الدین کو خلیفہ آزد کی ناراضگی کا بھی اندیشہ تھا، لیکن ایک تو صلاح الدین کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ تفویض کرنے میں وہ بذات خود پیش تھا، اور دوسرا اس کی ناراضگی کون سا پہاڑ توڑ سکتی تھی، وہ بیچارہ تو خود برائے نام خلیفہ تھا۔ لہذا صلاح الدین نے اس کی مخالفت کے اندیشے کو نظر انداز کر دیا۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی، خلیفہ اس سازشی ٹولے کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ صلاح الدین نے اس حوالے سے مکمل چھان بین کر لی تھی۔ اگر اسے خلیفہ کے بارے میں معمولی سا بھی ثبوت میسر آ جاتا تو خلیفہ بھی اس کے عتاب سے بچ نہ سکتا تھا۔ صلاح الدین اس نقطہ نظر کا حامل تھا کہ مصر پر بزرگ و شمشیر حکومت کی جائے گی۔ جو کوئی بھی اس کی مقصد کی راہ میں حائل ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی طاقت اور با اثر کیوں نہ ہو، اسے تحقیق کر دیا جائے گا۔ اگرچہ مصری امراء صلاح الدین کے حق میں نہ تھے اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، لیکن مصری عوام تو صلاح الدین کے گن گاتے تھے۔ وہ ان کے زبردست حمایتی تھی۔ وہ مصری عوام کے دلوں پر راج کرتا تھا اور مصری عوام اسے اپنا نجات دہندہ تصور کرتے تھے، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ یک کے بعد دیگر آنے والے مصری وزاعظم نے مصری عوام کو بے دردی کے ساتھ لوٹا تھا اور ان پر ظلم و ستم روا رکھے ہوئے صلاح الدین نے ان کا قلع کماں کر دیا تھا، اور مصری عوام نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ صلاح الدین کا زیر سایہ وہ خوشحال اور آسودہ زندگی گزار رہے تھے اور انہیں ہر طرح کا اطمینان حاصل تھا، پھر وہ کیوں اسے اپنا نجات دہندہ تصور نہ کرتے، ان کی حمایت پر کمر بستہ ہوتے۔ اس نے داروغہ شاہی ملات پر قدغن لگاتے ہوئے اس کے ناجائز اختیارات سلب کر لیے تھے، جس کی وجہ سے شاہی محکمات اور شہزادیوں نے سکون کا سانس لیا تھا اور انہیں داروغہ کے عتاب سے رہائی نصیب ہوئی تھی۔ دوسری جانب اس نے کوتوال شہر کو برطرف کر کے عوام کو اس کی درندگی سے نجات دلائی تھی۔ سازشی ٹولے کی گرفتاری کا حکم دینے سے قبل صلاح الدین کو اس ٹولے کے خلاف ایک اور ثبوت میسر آ گیا۔ داروغہ شاہی ملات نے شاہ یروشلم کے سفارتکار کے ساتھ مذاکرات کرنے اور معاملات طے کرنے کے بعد شاہ یروشلم کو بھی ایک مفصل چٹھی ارسال کی تھی، جس میں اسے یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی اگر اس کے فوجی تعاون کے نتیجے میں دمشقی لشکر مصر سے رائے فرار اختیار کر گیا تو شاہ یروشلم کے خراج میں 3 گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس نے شاہ یروشلم کو کئی ترغیبات دلائی تھی اور اسے قرار واقعی مراد بھی پیش کی تھی۔ اس چٹھی میں مصر کے ان امراء کے نام بھی تحریر کیے تھے جو داروغہ شاہی ملات نجا کے ساتھ اس سازش میں شریک تھے اور اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ اس چٹھی کے ہاتھ لگنے کے بعد مزید کسی شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، لہذا صلاح الدین نے کارروائی کا حکم صادر کر دیا۔ اس نے عزیز الدین جرویق کو سازشوں کی گرفتاری پر مامور کیا۔ جرویق کی یہ حکمت عملی تھی ایسی کارروائی عمل میں لائی جائے جس کے تحت تمام تر سازشی عناصر کو بیک وقت دبوچ دیا جائے اور انہیں بیک وقت گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ کوئی بھی سازش کائرہ سے رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہلچل مچنی ہے وہ ایک ہی مرتبہ مچ جائے، بار بار کے دنگا فساد سے نجات مل جائے۔ کافی دنوں تک سازشی ٹولے کی نگرانی کی جاتی رہی۔ اس نگرانی پر تعینات اہلکار ان کے لمحہ لمحے کی خبر صلاح الدین اور عزیز الدین جرویق کو دے رہے تھے۔ بالآخر یہ خبر موصول ہو گئی کہ سازشی ٹولے کے سرکردہ ارکان ایک مرتبہ پھر داروغہ شاہی ملات نجا کی حویلی میں حتمی مذاکرات کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، تاکہ اپنی سازش کو حتمی شکل دے کر اس پر عمل درآمد کو ممکن بنا سکیں۔ تو عزیز الدین جرویق فوراً حرکت میں آیا اور اس نے اپنی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اپنے سواروں کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور خود بھی گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔